ایک سوال ہے جی، مسند احمد میں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو حضرت معاویہ کے گروہ سے ابو الغادیہ نے شہید کیا، جبکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ باغی گروہ حضرت امیر معاویہ کا تھا۔ اس مسئلہ کو سمجھائیں۔ آج کل سوشل میڈیا پہ یہ بڑا مسئلہ مشہور ہے، اور ایک صاحب ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب، ان کا آج کے مسئلہ ادھر سے شروع ہوتا ہے اور اسی حدیث پہ ختم ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس کے ماننے والوں نے صحیح البخاری کی یہ روایت کا جو نمبر ہے نا، وہ اپنے موٹر سائیکلوں کی نمبر پلیٹ پہ لگایا ہوا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، نبی اسلام فرماتے ہیں وَيَا عمار تقتلک الفئۃ الباغیہ، اے عمار، عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ یہ روایت صحیح البخاری میں بھی ہے، اس طرح کہ مسند احمد کا کہا گیا ہے، یہ بھی اس میں بھی ہے اور دیگر کتابوں میں بھی ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ ایک حدیث کا پہلا ٹکڑا یہ ہے کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دو اینٹیں اٹھا رہے تھے اور لوگ ایک اینٹ اٹھا رہے تھے۔ اب اس کے بعد تقتلک الفئۃ الباغیہ، اور اگلا حصہ کہ عمار ان کو جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ اس کو آگ کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ یہ حصہ صحیح البخاری کا ہے یا نہیں ہے؟ امام بخاری نے اپنی اس کو صحیح بخاری میں لکھا یا بعد میں اندراج کر دیے گا، یہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن اگر مان لیں یہ حصہ ہے بھی، تو سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ باغی کا مطلب کیا ہے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ سے یہ ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ میں شر پسند لوگ بھی تھے جو مسلمانوں کے اندر فتنہ فساد پیدا کرنا چاہتے تھے، اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گروہ میں بھی ایسے لوگ تھے جو مسلمانوں کی آپس میں صلح نہیں چاہتے تھے، اور انہی کی بنیاد پر یہ لڑائی جھگڑا آپس میں ہوا اور جنگ بھی ہوئی اور اس میں کئی ہزار لوگ شہید بھی ہوئے۔ باغی کا مطلب یہ نہیں کہ کافر ہے، جو خلیفہ کی بیعت نہیں کرتا باغی ہے۔ اب یہ بیعت صرف حضرت امیر معاویہ نے نہیں کی، حضرت امیر معاویہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ اور بھی کئی ایک صحابی ہیں جنہوں نے کئی ایک خلفاء کی بیعت نہیں کی۔ ان کے اوپر کیا حکم لگائیں گے؟ مثلا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی، کیا حکم لگائیں گے آپ ان پہ؟ یہ باغی کا فتویٰ ان کے اوپر بھی لگا کر جو حضرت امیر معاویہ کے بارے میں زبان درازی کرتے ادھر بھی کریں گے؟ طلحہ زبیر نے نہیں کی، ان کے اوپر کیا کہیں گے آپ؟ تو یہ بات الگ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد صحیح تھا۔ صحابہ اکرام کی نیت پہ ہم شک نہیں کر سکتے۔ اگر صحابہ اکرام کی نیت پر ہم شک کرتے ہیں کہ ان کی آپس کی یہ لڑائیاں ذاتی مفاد کے لیے تھیں، تو نعوذ باللہ ہم سیدھا رسول اللہ کی تربیت کے اوپر جو ہے وہ انگلی اٹھا رہے ہیں کہ رسول اللہ لوگوں صحابہ کا تزکیہ نہیں کیا کرتے تھے، حالانکہ رسول اللہ تو صحابہ کی تربیت کرتے تھے۔ تو صحابہ کے جو آپس کے معاملات اور مشاجرات صحابہ ہیں، یہ ان کا اجتہاد تھا۔ ہاں، اس میں ایک گروہ کا اجتہاد صحیح تھا، دوسرے کا غلط تھا، اور رسول اللہ نے بتا دیا کہ مجتہد جب اجتہاد کرے اور اس میں غلط بھی ہو تو اللہ نے اس کے لیے ایک اجر رکھا ہے۔ اجتہاد میں غلطی بھی ہو جائے تو ایک اجر پھر بھی ہے، آپ اس کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا اجتہاد اپنی جگہ تھا، حضرت علی کا اجتہاد اپنی جگہ تھا، یہ بات حق ہے کہ حضرت علی کا اجتہاد صحیح تھا، حضرت امیر معاویہ کا اجتہاد صحیح نہیں تھا۔ لیکن ہم اس بنیاد پر حضرت امیر معاویہ کے اوپر ان کے اوپر طعن و تشریح کرنا، ان کو برا بھلا کہنا اور ان کو یہ حدیث ان کے اوپر فٹ کرنا۔ اچھا، میں اور بات کرتا ہوں، کیا یہ حدیث حضرت علی کو معلوم نہیں تھی؟ معلوم تھی یا نہیں تھی؟ پھر حضرت علی نے یہ حدیث کیوں بیان نہیں کی؟ حالانکہ حضرت علی تو بیان کر سکتے تھے نا، لوگوں عمار کو قتل کر دیا امیر معاویہ کے گروہ نے، یہ میرے حق پر ہونے کی دلیل ہے اور ان کے ناحق ہونے کی دلیل ہے، انہوں نے کیوں نہیں پیش کی؟ حضرت علی نے یہ روایت پیش نہیں کی، جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ، میں چیلنج کرتا ہوں حضرت علی نے پیش کی ہو کبھی ان واقعات کے اندر یہ روایت؟ اور کیا فرمایا؟ ہمارے مقتول بھی جنتی، ان کے مقتول بھی جنتی۔ اور امام شاطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحابہ اکرام کے دور میں پیدا نہ کر کے ان جھگڑوں سے
ان فتنوں سے بچا لیا، تو کیا آج ہم اپنی زبانوں کے اوپر کنٹرول کر کے ان کی عزت سے نہیں بچا سکتے اپنی زبانوں کو؟ اور ائمہ دین محدثین مشاجرات صحابہ کو سیکھنے سے منع کیا کرتے تھے، کیا کرتے اس کو نہ سیکھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، کہ وہ لوگ تھے جو گزر چکے، ان کے اعمال ان کے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، ولا تسألون عما کانوا یعملون، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اس لیے ہمارے اوپر یہ فرض نہیں ہے کہ ہم ان کی جو ہے وہ زندگیوں کو دیکھیں، ان کی تحقیق کریں۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جن کے نبی علیہ السلام کے ایک ایک صحابی کے بارے میں اللہ کا یہ اعلان ہے کہ میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے، ان کے دلوں میں ایمان کو وزینہ فی قلوبکم، ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے، تمہارے دلوں میں محبوب کر دیا ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو ڈالا، ان کے ایمان کو ہمارے لیے معیار بنایا۔ آج ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم صحابہ کے خلاف زبان درازی کریں؟ اور یاد رکھیں، جو بندہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر زبان درازی کرے گا وہ دوسرے صحابہ کی گستاخی بھی کرے گا، یہ محدثین نے اصول بتایا ہے۔ اور جو حضرت امیر معاویہ کا دفاع کرے گا وہ باقی صحابہ کا بھی دفاع کرے گا، یہ یاد رکھنا۔ انجینئر محمد علی مرزا اگر اس کی زبان سے حضرت امیر معاویہ محفوظ نہیں ہے تو باقی صحابہ بھی اس کی زبان سے محفوظ نہیں ہیں۔ جس طرح کہ اس کے کلپ موجود ہیں، وہ گستاخ ہے، حضرت عثمان غنی کی گستاخی بھی اس نے کی ہے، ابوبکر صدیق کی بھی کی ہے، اس طرح ائمہ اور محدثین کی بھی اس نے گستاخی کی ہے۔ تو اس لیے یہ جب اللہ نے فیصلہ کر دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ نہیں جانتا تھا کہ میرے نبی کے صحابہ میں اختلافات ہوں گے، لڑائی جھگڑے ہوں گے، اس کے باوجود اللہ نے ان کے لیے رضوان کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا۔ تو پھر کیا ضرورت پڑی ہمیں ان معاملات میں پڑھنے کی اور ان کو اچھالنے کی اور لوگوں میں ان کے اوپر جو ہے وہ صحابہ کے اوپر طعن و تشنیع کرنے کی؟ صحابہ کو اللہ نے معاف کر دیا۔ اگر صحابہ کے خلاف کوئی بولے گا، وہ چاہے امیر معاویہ ہوں چاہے کوئی اور صحابی ہو، وہ اپنی آخرت کو برباد کرے گا، اپنی دنیا کو برباد کرے گا، لیکن صحابہ کا کچھ نہیں جائے گا۔ ان کے لیے تو اللہ نے اعلان کر دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان کے اوپر راضی، وہ اللہ کے اوپر راضی ہیں۔ تو اب فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔